نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم فاذکرونی اذکر یاد کرو تم، تکفرون آخر میں ہے، کفر جس طرح کافر کو کہتے ہیں کفر کرنا، ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، یہاں ناشکری کے معنی میں ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ قرآن مجید نے جو احکامات انسانوں کے لیے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم کے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق پورے ملک کی اصلاح کے ساتھ ہے، نظام حکومت کیسے چلے گا، کیسے چلنا چاہیے، کیسے چلانا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے سیاست مدنیہ، عدل ہے، انصاف ہے، وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق ہے۔ دوسری قسم کے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، باپ کو کیسے ہونا چاہیے، ماں کو کیسے ہونا چاہیے، اولاد کو کیسے ہونا چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا ہیں، چھوٹوں کو کیا ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تدبیر منزل، گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، بہت سارے احکام اس کے متعلق ہیں۔ تیسری قسم کے جو احکامات ہیں وہ ہیں ہر نفس کی اصلاح کے لیے، کہ ہر بندہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق، اخلاق کی درستگی کہ وہ کیسے ہوگی۔ اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی سے ملے تو ہنس ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے، یہ بھی اخلاق میں شامل ہے، صرف یہی اخلاق نہیں ہے، صرف اسی کو اخلاق نہیں کہا جاتا۔ تہذیب الاخلاق، اخلاق کا درست ہونا۔ یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں آج، جس کی ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہاں سے آگے آیت نمبر 158 تک اللہ تعالیٰ نے تہذیب الاخلاق کو بیان کیا کہ ہر فرد کی اور ہر انسان کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 ذکر کرنا، نمبر 2 شکر کرنا، نمبر 3 صبر کرنا، نمبر 4 اللہ سے دعائیں مانگنا، اور نمبر 5 شعائر اللہ کی تعظیم کرنا۔ فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جو تہذیب الاخلاق میں شامل ہیں، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ 5 چیزیں انسان اپنائے تو ہر نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، ہر فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز آج اس کے متعلق بات کریں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا۔ ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور یاد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔
کہ انسان کہتا ہے آج تم بہت یاد آئے، یار آج میرا دل بڑا پریشان تھا، تو دل کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر یعنی اللہ کی جو یاد ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دل میں اللہ کو بسانا، دل میں اللہ کو بسانا۔ زبان سے ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے، زبان دل کی ترجمان ہے، اس لیے زبان سے جو اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زبان پر تو اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو یہ حقیقی ذکر نہیں ہے، یہ حقیقی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان پھر زبان سے اللہ کا ذکر کرے ہی نہ، اللہ کا ذکر کرے ہی نہ، کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، اینچنی تسبیح چیدارد اثر، کہ زبان پر تو اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اور دل کے اندر دنیا کو بسائے بیٹھا ہو، اس تسبیح کا کیا فائدہ؟ اصل تسبیح وہ جو دل میں بھی ہو۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر پر فرمایا کہ میرے نزدیک اس شعر میں تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، اینچنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ زبان پر اللہ کی تسبیح اور دل کے اندر دنیا، گائے بھینسیں، مال و دولت، اس کو بسایا ہے۔ فرمایا کہ یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے۔ پہلے دن یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا دل بھی اللہ کو پورا یاد کرنے لگے، زبان سے یاد کرنا شروع کرے، آہستہ آہستہ دل میں بھی اللہ کی یاد بس جائے گی۔ اخلاص 100%، حضوری 100% پہلے دن نہیں ملتی، پہلے دن حاضری ہی ہوتی ہے، لیکن حاضری اور چیز ہے، حضوری اور چیز ہے۔ اللہ کی دربار میں پہلے تو بندہ حاضر ہوتا ہے نا، پھر دل بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، غالباً امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کسی نے پوچھا حضرت زبان سے تو اللہ اللہ کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن دل کے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا شکر کر شکر۔ کہا وہ کیوں؟ کہا تیرے جسم کا کوئی ایک عضو تو اللہ کی یاد میں لگا ہے نا، کہ زبان اللہ اللہ کر رہی ہے تھوڑی بات ہے، اس کو بھی تو غنیمت سمجھ نا، اس کو بھی تو غنیمت سمجھ، تو اس کی ناقدری کرتا جا رہا ہے۔ ترقی ہونی چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انسان کر رہا ہے اس کی بھی ناقدری شروع کر دے۔ کیونکہ شکر کر، تیری زبان تو اللہ کی یاد میں لگی ہے نا، ایک عضو تو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں اور ہمارے مربی ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمیں دل سے محبت کرنی چاہیے، دل سے محبت کرنی چاہیے، اور زبان سے ہر وقت اسی کے ہی گن گانے چاہیے۔ یہ اس ذکر کی حقیقت ہے، اس ذکر کی حقیقت ہے۔ انسان اللہ کا جتنا ذکر کرتا جائے گا، اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا قریب ہوتا چلا جائے، قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور ذکر سے جتنا ہٹتا چلا جائے گا، شیطان اس پر مسلط ہوتا چلا جائے گا۔ پکی بات ہے، شیطان اس پر اپنا پورا تسلط قائم کر لے گا، قبضہ کر لے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے سورہ زخرف میں، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، اللہ کو نہیں یاد کرتا،
نقید لہ شیطانا، ہم شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان اس کا ساتھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو کام کرو اللہ کا نام، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ہر جگہ اللہ کا نام، ہر جگہ اللہ کا نام، کھانا کھانا ہے اللہ کا نام، سونا ہے اللہ کا نام، اٹھنا ہے اللہ کا نام، اللہ اکبر، پینا ہے اللہ کا نام، کھانا ہے اللہ کا نام، کھانا ختم کرنا ہے اللہ کا نام۔ فرمایا اللہ 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 اتنی کرو شیطان بھاگ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ جہاں اللہ کا نام نکالا، قرآن کی آیت کہتی ہے شیطان وہاں آیا، شیطان وہاں پہنچ گیا۔ جس کھانے پر فرمایا کہ بسم اللہ نہ پڑھو، شیطان شریک ہو جائے گا، شیطان اس میں شریک ہو جائے گا۔ گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھ کے نہ جاؤ، دعا مانگ کے نہ جاؤ، شیطان بھی ساتھ اندر چلا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ اندر ہے۔ فرمایا رات وہی گزارتا ہے وہ، کیونکہ تم اللہ کا نام لے کر گھر میں گئے نہیں، شیطان ساتھ لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے بالکل آخری رکوع میں اپنے نیک لوگوں کے متعلق بیان فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ فرمایا جو تقوی والے اور پرہیزگار لوگ ہیں انہیں شیطانی وساوس، شیطان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں ان پر، شیطان کی جماعتیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو سارے بند رستے کھل جاتے ہیں اور انہیں حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطان کے حملے سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے کاموں میں یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے سب سے پہلے اللہ اکبر۔ سورہ المائدہ 7ویں سپارے کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ تمہارے درمیان بغض، عداوت کرائے گا، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، برے برے کاموں کے ذریعے لڑائے گا آپس میں تمہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے تمہیں روکنا، وہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور پھر نماز سے بھی روکتا ہے، کیونکہ نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد شیطان سے برداشت ہی نہیں ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو میں اس پر جو ہے وہ حملہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس ویسے تو ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت بیان کی یہ تو کمال کی ہے۔ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تم مجھے فرش پر یاد کرو، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ تم مجھے یہاں نہ بھلاؤ، میں تمہیں وہاں نہیں بھلاؤں گا۔ اور حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ، اور جو مجمع میں میری توحید اور میری بڑائی بیان کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھو نا، ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، یہ ساری عبادات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا، اس کی کبریائی بیان کرنا، اس کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی توحید کو بیان کرنا، اس کی شرک کو رد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جو مجمع کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کا تذکرہ وہاں پر ہوتا ہے۔
وہاں پر ہوتا ہے، فرمایا جو ایک بالش چل کر آتا ہے، ہم ایک ہاتھ چل کے آتے ہیں، جو ایک ہاتھ چل کے آتا ہے ہم دو ہاتھ آتے ہیں اس کی طرف۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو ہم اس سے بہتر تمہیں یاد کریں گے، اس سے بہتر تمہیں یاد کریں گے، تمہیں یاد کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دوسری چیز فرمایا کہ تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو، ہم تمہیں ثواب کے ساتھ یاد کریں گے۔ تم ہماری اطاعت کرو، اطاعت کرو، ہمارے حکموں کو مانو، ہماری فرما برداری کرو، ہم بھی بدلہ دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، تمہارے عمل سے بہتر بدلہ دیں گے۔ احسن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے اس سے کہیں بہتر بدلہ ہم تمہیں عطا کریں گے، کہیں بہتر بدلہ عطا کرو گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر، ہم اپنی شان کے مطابق تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، اپنی شان کے مطابق۔ یہ نہیں جتنی تم نے نیکی کی اتنا ہی اجر ملے گا۔ کل یہ ہم حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور ایک اونٹنی لے کے آئے، آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے استعمال کریں۔ نکیل ڈلی ہوئی تھی، رسی تھی، رسی آپ کو دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ اس ایک اونٹنی کے بدلے میں قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں نصیب فرمائیں گے، اور فرمایا کہ ہر اونٹنی کو نکیل بھی ڈلی ہوگی اور رسی بھی ڈلی ہوگی، یعنی دینے تم اونٹنی آئے ہو، رسی دینے نہیں آئے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے رسی دینا، اونٹنی دینا مقصد ہے، لیکن اللہ تمہیں رسی کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، رسی کا ثواب بھی عطا کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اطاعت سے تم یاد کرو، ثواب سے ہم تمہیں یاد کریں گے، ثواب سے ہم تمہیں یاد کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو، توبہ کے ساتھ یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ معذرت کرنا تمہارا کام، توبہ کرنا تمہارا کام، معافی مانگنا تمہارا کام، تم معافی مانگو، اس طریقے سے مجھے یاد کرو، میں معاف کر کے، مغفرت کر کے، بخشش کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے یاد ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مغفرت کا ایک بہانہ ہے کہ ذکر کرنا تمہارا کام، توبہ کرنا تمہارا کام۔ اور اسی طریقے سے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں یہ بھی داخل ہے کہ تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو، تم میری فرما برداری کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ میں ساری مخلوق کو تمہارے تابع کر دوں گا، یہ مخلوق تمہاری اطاعت میں ہوگی، تمہارا کوئی کام رکے گا نہیں، تمہارا کوئی کام رکے گا نہیں، تم جہاں جاؤ گے وہ فرمایا نا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو، معافیاں مانگو، اللہ جنت بھی دے گا، نہریں بھی دے گا۔ نہریں کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا، تفسیریں اٹھا کے دیکھیے کہ یہ نہریں جاری ہو جائیں گی۔ ایک یہ بھی لکھا کہ نہر جاری ہوتی ہے، فرمایا تم بھی جدھر جاؤ گے تمہارا کام بھی اسی طریقے سے ہوتا چلا جائے گا، سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں لکھا نا، ایک اللہ والے کو میں نے دیکھا، وہ چیتے پر سوار ہے اور شام کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، تو میری حالت ڈر گئی، میں ڈر گیا ذرا۔ تو اس نے کہا اے سعدی ڈرتا کیوں ہے؟ میں نے کہا ڈرنے کی چیز ہے کہ ہاتھ میں سانپ ہے، چیتے پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا اے سعدی
چو ہم گردن از حکم داور میں پیچ کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہیچ۔ اے شادی، رب کے حکم سے کبھی اپنی گردن نہ موڑنا، کائنات کی کوئی چیز اپنی گردن تیرے حکم سے نہیں موڑے گی، ہر چیز تیرے تابع ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام کے کتنے واقعات ہیں کہ جنگل کے درندوں کو حکم دے رہے ہیں، اے درندوں یہ جگہ خالی کر دو، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ چشمے فلک نے دیکھا سانپ اپنے بچے لے کے جا رہا ہے، شیر اپنے بچے لے کے جا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میری اطاعت کرو، ساری کائنات تمہاری مطیع نہ کر دوں تو پھر کہنا ہم تمہیں اس طریقے سے یاد کریں گے، ہم تمہیں اس طریقے سے یاد کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ میں یہ بھی لکھا اہل علم نے، تم مجھے یاد کرو، تم میری عزت کیا کرو، تم میرے نام کا ادب کیا کرو، میرے دین کا ادب کیا کرو، ہم تمہیں دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرما دیں گے۔ یہ بھی یاد کرنے میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرنا تمہارا کام ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں عزتیں دینا پھر ہمارا کام ہے، ہم تمہیں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ادب جو ہے الدین کلہ ادب، دین تو نام ہی ادب کا ہے، سارا کا سارا اس کے اندر ادب ہے۔ تو اس لیے آداب کا، اللہ کے قرآن کا ادب، مسجد کا ادب، بیت اللہ کا ادب، یہ چیزیں خوب ہونی چاہیے۔ یہ بھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فَاذْكُرُونِي میں یہ بھی اہل علم نے لکھا، فرمایا کہ تم معصیت میں مجھے یاد کیا کرو، کوئی گناہ سامنے آ گیا نہیں بچ پا رہے، فرمایا تم مجھے یاد کرو، اس معصیت سے میں تمہیں نکالوں گا، میں نکالوں گا۔ حضرت یوسف نے اللہ کو یاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا جب گناہ کی دعوت مل رہی تھی؟ کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا گناہ کا موقع ملے اللہ کو یاد کرو، اس گناہ سے نکال کے لانا یہ میرا کام ہوگا، یہ میرا کام ہوگا۔ اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میں یہ بھی لکھا، اے لوگوں راحت میں تم مجھے یاد کیا کرو، جب پیسے تمہارے پاس ہوں ہمیں یاد کیا کرو، جب جو ہے نا صحت مندی ہو ہمیں یاد کیا کرو۔ فرمایا جب حالات بدلیں گے پیسہ نہیں رہے گا، جب حالات بدلیں گے صحت نہیں رہے گی، ہم تمہیں پھر بھی نہیں بھلائیں گے، پھر بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ راحتوں میں تم یاد رکھو، غموں میں ہم یاد رکھیں گے، صحتوں میں تم یاد رکھو، بیماریوں میں ہم یاد رکھیں گے، خوشحالیوں میں تم یاد رکھو، تنگ دستیوں میں ہم تمہیں یاد رکھیں گے، ہم تمہیں اس وقت یاد کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ایک معنی یہ بھی لکھا، اے انسان زندگی میں تو ہمیں یاد کیا کر، موت کے بعد ہم تجھے یاد رکھیں گے، ہم تجھے یاد رکھیں گے۔ بس جتنی زندگی ہے نا اس میں تم نے ہمیں نہیں بھلانا، بس پھر جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی، وہ موت کا وقت ہو، عالم برزخ ہو، محشر ہو، پل صراط ہو، یہ جتنی تکلیف والی پریشانی والی جگہ ہیں، فرمایا کہ ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے، ایک ایک موقع پر تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں پار کرائیں گے اور جنت میں داخل کر کے چھوڑیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پہلی چیز تہذیب الاخلاق میں، انسان کی، فرد کی اصلاح میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی یاد نصیب فرمائے، اور ہر وقت اللہ اپنی محبت ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔